بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اسی سبق میں ہم با اور قاف لکھنا سیکھیں گے۔ تو با اور قاف کو ہم یہ جو دوسری لائن نظر آتی ہے اس سے سوا خط اوپر ایک خط اور یہ سوا خط اوپر یہاں سے ہم با اور قاف کا پہلا پیون بنائیں گے۔ یہ پیون بھی باقی مرکبات کی طرح ہوتا ہے، جسی طرح ہم پہلے سے بنا کر چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ پیون بنائے، قلم کی نوک کے ساتھ اس کو برابر کر لے۔ اب اس پیون بنانے کے بعد ہم قاف اس کے ساتھ ملائیں گے، تو اسی طرح قاف کا یہ والا حصہ بنائیں، یہاں لائن سے تھوڑا سا نیچے چھوڑ دیں، اور اس کے بعد دوسرا حصہ بنائیں اسی طرح، اور اس کو تیسرے لائن تک کھینچے، یہاں تک گولائی کے ساتھ اس کو بھی برابر کر لیں۔ اب دائرہ لگائیں گی، تو دائرے کے لیے سب سے پہلے پیمائش لگائی، ایک خط، دو خط، تین خط، سوا تین خط میں جس طرح ہم دائرہ بناتے ہیں۔ یہاں اب ٹیڑھا قلم رکھ کر نیچے نشست کے لائن تک اس کو گولائی کے ساتھ کھینچے، اور یہاں قلم کو گھماتے ہوئے اوپر لے جائے، اسی طرح یہاں قلم کو چھوڑ دے۔ اب دائرے کو برابر کر لے، جہاں کمی بیشی نظر آتے ہو اس کو ٹھیک کر لے قلم کی نوک کے ساتھ، اسی طرح۔ یہ دائرہ بن گیا با اور قاف کا۔ اب قاف کا جو یہ والا سر ہے، یہاں سے لے کر لائن تک ایک خط، اور یہ ڈیڑھ خط میں اسی طرح قاف بنایا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک خط۔ اب قاف کے نقطے اس دوسری لائن سے اوپر لگائیں گے، اسی جگہ پر، اسی طرح۔ اور با والا نقطہ نشست کے لائن کے اوپر یہاں لگائیں گے، اسی جگہ پر۔ یہ ہو گیا با اور قاف کا سبق۔ اس کے بعد ہم با اور کشیدہ کاف لکھیں گے۔ تو جہاں پر ہم نے قاف ختم کیا تھا، یہاں سے ایک خط آگے، یعنی اس جگہ سے ایک خط آگے، اور لائن سے ایک خط اور ڈیڑھ خط اوپر، چونکہ یہاں پیالہ بنایا جاتا ہے، تو پیالہ ہم ہمیشہ ڈیڑھ خط میں بناتے ہیں، تو لائن سے ڈیڑھ خط اوپر یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے با اور کشیدہ کاف کو۔ سب سے پہلے اس کا پیالہ بنائیں گے، جس طرح ہم نے با الف با میں بنایا تھا، بالکل اسی طرح، اور اس کو اوپر لائن سے ایک خط اوپر تک ہم لے جائیں گے، اسی طرح۔ پیالے کو برابر کر لے قلم کی نوک کے ساتھ تاکہ مزید خوبصورت لگے۔ اب پیالے کی پیمائش پونے خط کا ہوتا ہے، اسی طرح قلم رکھ کر۔ اب اس کے بعد کشیدہ کاف کے لیے آپ پیمائش لگائے، ایک خط، دو خط، تین خط، چار خط، پانچ خط، 6، 7، 8، 9، 10، 11 خط میں بنایا جاتا ہے۔ اب کاف کے لیے یہاں لائن کے نیچے ٹیڑھا قلم رکھ کر، جسی طرح ہم با بنایا کرتے تھے، تو یہ بالکل وہی با ہے جو اس پیون کے ساتھ ملایا جاتا ہے با کاف کشیدہ لکھنے کے لیے۔ اس کو بالکل کاف کی طرح کھینچے، اور یہاں لائن سے ایک خط نیچے چھوڑ دے، اس کا سر اسی طرح بنائے، اسی شکل پر اس کو فل کر دے۔ اب کاف کی اوپر والے کشش کو یہاں پیمائش لگائے، ایک خط، دو خط، تین خط، اسی طرح، اور ایک خط،
دو خط، تین خط عمودی رخ پر یہاں سے ہم کاف کا جو کشش ہے وہ کھینچیں گے اسی طرح، اور اس کو یہاں کاف کے ساتھ ملائیں گے گولائی کے ساتھ اسی طرح۔ اب کاف کو اس لائن سے ایک خط نیچے لکھا جاتا ہے اور یہ کشش ایک خط، دو خط، تین خط اور چار خط میں یہ کشش کھینچی جاتی ہے۔ اب با کا جو نقطہ ہے وہ یہاں با کے نیچے بالکل سینٹر میں نشست کے لائن کے اوپر یہاں لگائیں گے اسی طرح۔ یہ ہو گیا با اور کاف کا سبق۔ اب ہم با اور کاف کے بعد با گاف لکھنا سیکھیں گے۔ تو با اور گاف کو جہاں سے ہم نے یہ کاف سٹارٹ کیا تھا یہاں سے ایک خط، دو خط اور ڈیڑھ خط آگے جائے اور اس دوسری لائن سے ایک خط اور یہ ڈیڑھ خط یہاں ایک چھوٹا سا نشان لگائے۔ یہاں سے ہم نے با اور کاف لکھنا ہے تاکہ با اور کاف دونوں اس کشیدہ کاف کے سینٹر میں آ جائے۔ تو یہاں سے ہم سٹارٹ کر لیں گے جہاں سے ہم نے چھوٹا سا نشان لگایا ہے۔ سب سے پہلے اس کا پیالہ بنائیں گے جس طرح ہم نے با اور کاف میں بنایا تھا، اس کو بھی لائن سے اوپر لے جائیں گے، یہاں لائن سے تقریباً ایک خط اوپر۔ اب اس کے ساتھ ہم کاف کا دوسرا حصہ ملائیں گے۔ تو کاف کا دوسرا حصہ یہاں سے ایک خط، دو خط، تین خط، چار خط، پانچ، یہ پانچ خط میں بنایا جاتا ہے۔ اس کا یہ والا حصہ اس لائن سے ایک خط، دو خط، یعنی دو خط کے فاصلے پر آپ اوپر جائیں اور یہاں سے جو با ہوتا ہے با کی طرح ہم یہ والا حصہ لکھیں گے بالکل با کی طرح لائن کے اوپر۔ اسی طرح اس جوڑ کو مضبوط کر لے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا لگے۔ اب اس کے بعد ہم اوپر والا کشش کھینچیں گے تو یہ کشش بھی ایک خط، دو خط، تین خط اور عمودی رخ پر ایک خط، دو خط اور تین خط، تو اس کو بھی یہاں سے سٹارٹ کر لیں گے۔ 45 کی اینگل تقریباً بنتا ہے اور اس کو ملائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح۔ اب اس کے اوپر جو گاف کا چھوٹا والا کشش لکھا جاتا ہے وہ یہاں سینٹر میں لگائیں گے تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کر اسی طرح۔ اب یہ والا پیمائش تو پونے خط میں ہوتا ہے اسی طرح، اور اوپر والی جو کشش ہے اس کی پیمائش کاف کی طرح چار خط کا ہوتا ہے، ایک خط، دو خط، تین خط اور چار خط، اور یہ چھوٹی کشش جو ہے اس کی پیمائش وہ 2.25 خط میں ہوتی ہے۔ با اور گاف کا نقطہ رہ گیا تو اس کو ہم یہاں سینٹر میں نشست کے لائن کے اوپر یہاں لگائیں گے اسی طرح۔